قربان ہے سب ان پہ ہمیں جان سے پیارا ہے ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا اخلاص و محبت سے دلوں کو ہے سنوارا قائد ہے ہمارا جزاکم اللہ خیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق احترام جناب صدر مجلس برادر عزیز قاری محمد عثمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کیاماڑی کراچی اسٹیج پر موجود عہدیداران ذمہ داران اکابرین کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے عہدیداران ضلع کیاماڑی کراچی کے ذمہ داران علماء اکرام انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم سب کے درمیان حضرت سائیں عبید اللہ حالجوی دامت برکاتہ العالیہ حضرت سائیں حزب اللہ حالجوی دامت برکاتہ العالیہ اور مولانا مفتی محمد طاہر حالجوی صاحب موجود ہیں لیکن وہیں پر ہمارے لیے کسی غم اور صدمے سے کم بات نہیں کہ آج کی یہ مجلس ہم ولی کامل جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے قائد اور امیر مرشد الموحدین حضرت سائیں عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ کے بچھڑ جانے پر ان کے تعزیت کے طور پر کر رہے ہیں. یقیناً یہ صدمہ حضرت کے صرف خاندان اور خانوادے کے لیے نہیں بلکہ یہ صدمہ حضرت کے معتقدین اور ان کے مریدین کے لیے بھی نہیں، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ایک ایک کارکن کے لیے ہے کہ 1991 اور 92 سے 2023 تک 31 سال مسلسل حضرت جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر رہے. میرے شہید والد نے ان کے صدارت میں کام کیا اور مجھے بھی 9 سال حضرت کے امارت میں سرپرستی میں کام کرنے کا موقع ملا.
ان کے فرزندگان، ان کے خدام اس بات کے گواہ ہیں کہ 9 سال میں حضرت کی طرف سے مجھے صرف پیار، محبت، اپنائیت ملی، اس کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ ہمیشہ فرماتے تھے اتنا کیوں دوڑتے ہو، اتنا کیوں بھاگتے ہو، اتنے کیوں سفر کرتے ہو؟ تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، علیل ہیں، بستر پر ہیں، آپ سفر نہیں کر پا رہے، تو آپ کا حصہ بھی تو میں نے ادا کرنا ہے۔ تو خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ 9 سالوں میں نے حضرت کو فون کیا ہو یا بالمشافہ درخواست کی ہو کہ حضرت آپ امیر ہیں اور عاملہ کا اجلاس کرنا ہے، شورا کا اجلاس کرنا ہے، عمومی کا اجلاس کرنا ہے، اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو حضرت نے کبھی یہ کہا ہو کہ نہیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ لیکن ہمیشہ ایک سوال فرمایا کرتے تھے جب میں اجلاس کی اجازت لیتا تھا تو فرماتے تھے کتنے لوگ ہوں گے؟ میں کہا حضرت اتنے ہوں گے۔ کہاں کرو گے؟ حضرت فلاں جگہ کروں گا۔ پھر ان کی خدمت کیسے ہوگی؟ ان کا خیال کیسے ہوگا؟ ان کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ پھر میں بتاتا حضرت میں نے یہ انتظام کیا ہے، اس طرح کروں گا یا اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں فرماتے یار میں تو ضعیف ہوں، میں تو معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہ حضرت اگر تشریف لا سکتے ہیں تو ضرور آئیں، تشریف نہیں لا سکتے تو دعا فرمائیں۔ حضرت کے یہ فرزندگان اسٹیج پر ہیں، وہی دعا فون پر شروع فرما دیتے تھے، وہی فون چل رہا ہے اور حضرت کی دعا شروع ہو جاتی تھی۔ اور آرام کا مشورہ میں آج حلفاً کہتا ہوں، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ حضرت کے وفات سے میں ایک مرتبہ پھر اپنے پدری شفقت سے گویا محروم ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا دعاؤں کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن کیا حضرت کی زندگی کا خلاصہ، کیا حضرت کے 31 سال کے عمارت کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ ہم پروگرام کریں اور حضرت کے لیے دعا کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح؟ نہیں، اصل اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضرت کے زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ سندھ کی بڑی گدی، سندھ کی بڑی خانقاہ، جس کے مریدین صرف صوبہ سندھ میں نہیں، صرف پنجاب اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نہیں، حضرت سید عبید اللہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اقدس حضرت حماد اللہ حالیجوی کے مریدین ہندوستان میں بھی ہیں، بنگال میں بھی ہیں، تو دیگر عرب ممالک میں بھی ہیں، جن کے خانقاہ کا سلسلہ دنیا کے مختلف طول و عرض میں ہو، اور اس حماد اللہ حالیجوی کا بیٹا حافظ محمود اسعد اپنے والد کے نقش قدم پر اس کے جانشینی کے لیے بیٹھتا ہے، تو حماد اللہ حالیجوی صاحب جہاں خانقاہ میں بیعت کرتے ہیں، ذکر دیتے ہیں، لوگوں کے تزکیے نفس کی اصلاح کے لیے فکر کرتے ہیں، وہی حضرت حماد اللہ حالیجوی صف اول میں انگریز کے خلاف مرد مجاہد اور سپہ سالار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ وہیں پر ان کے فرزند اور ان کے جانشین حضرت حافظ محمود اسعد جب خانقاہ کے گدی نشین بنتے ہیں، ذکر بھی دیتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، تزکیے نفس بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ
مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کا بازو بن کر جمعیت کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کر سکھر سے الیکشن میں کھڑے ہو کر مریدین کو پیغام دیتے ہیں کہ ذکر اور اذکار بھی خانقاہ کا طریقہ ہے، تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ نبھانا بھی خانقاہ کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب میرے مرشد، میرے حضرت اور میرے امیر حضرت سید عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ اپنے مسند پر بیٹھتے ہیں، تو آپ میں سے جو اکثر نوجوانوں کی یہاں تعداد ہے، حضرت کو آپ نے ویل چیئر پر دیکھا، چارپائی پہ دیکھا، آپ نے حضرت کو بستر علالت پہ دیکھا، لیکن بزرگوں سے پوچھیں، معمر جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، حضرت جہاں پورے صوبہ سندھ میں خانقاہ حالجی شریف کے معتقدین کو ذکر دیا کرتے تھے، جہاں حضرت ان کو بیعت کیا کرتے تھے، جہاں حضرت ان کو سلوک کے اسباق پڑھایا کرتے تھے، وہی تاریخ گواہ ہے، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک یونٹ اور یونین کونسل وائز جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ایک ایک یونٹ کے اجلاس میں حضرت اقدس مولانا عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ جمعیت علماء اسلام کے اجلاسوں کے مہمان خاص ہوا کرتے تھے۔ اور حیرانگی کی بات دیکھیں کہ حضرت پوری زندگی ذکر دے رہے ہیں۔ آج بھی آپ خانقاہ حالجی شریف چلے جائیں، مغرب کے بعد آپ کو خانقاہ میں ذکر کی صدائیں سننے کو ملیں گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، اور اس کے ساتھ ہو یہ تسبیحاں آپ کو پوری خانقاہ حالجی شریف اس ذکر سے مغرب کے بعد معطر اور منور نظر آئے گی۔ لیکن حضرت کیا وصیت لکھتے ہیں، بیٹوں کو بلا کے کیا وصیت کرتے ہیں کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو کیا کرنا؟ وصیت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جہاں میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرے جنازے پہ جمعیت علماء اسلام کا یہ پرچم نہ ہو۔ آخری رکنیت سازی اپنے ہاتھوں سے فرمائی ہے، جمعیت علماء اسلام کی رکنیت کی پرچی خود اپنے ہاتھوں سے بھری ہے، اور اسی رکنیت کے پرچی کے پیچھے حضرت نے لکھا ہے کہ میں عبدالصمد حالجوی اس خیال اور گمان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے رکنیت کی پرچی بھر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اس جماعت کے بدلے میری مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہی منظر تھا میرے مرشد، میرے والد کے مرشد، میرے دادا کے مرشد، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر حضرت اقدس حضرت سید عبدالکریم قریشی نور اللہ مرکزہ، حضرت بے شریف والوں سے جو مشہور ہیں، خانقاہ کے ایک بزرگ ہیں، گدی نشین ہیں، صوبہ سندھ کے سکہ اور بڑے اور ججد علماء آج جو انگلیوں پر گننے والے باقی رہ گئے ہیں، وہ حضرت مولانا عبدالکریم قریشی کے شاگرد ہیں، جن کے سامنے آج بھی طلبہ دو زانو ہو کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ حضرت کا سلسلہ، حضرت کی سند ملے۔ وہ عبدالکریم قریشی تقریر فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ محدث پیش کروں گا، یہ شاگرد مفسر پیش کروں گا، یہ شاگرد عالم پیش کروں گا، یہ میں اپنا خلیفہ، یہ ذکر والا، یہ اذکار والا پیش کروں گا۔ اپنے خطاب میں حضرت مولانا عبدالکریم قریشی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ عبدالکریم
کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ عبد الکریم کے پاس اور کچھ دکھانے کے لائق نہیں، جمعیت علماء اسلام لایا ہوں، اس کے بدلے میری مغفرت فرما دو۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ، یہ محدثین مفسرین کا طریقہ، یہ ان کا طرز عمل، یہ ان کی جماعت کے ساتھ وابستگی۔ آج حضرت عبد الصمد حالجوی رحمہ اللہ تعزیتی ریفرنس ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جہاں ہم حضرت کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں، حضرت کے آگے کے منزلوں کے آسانی کے لیے دعا کریں، جہاں ہم حضرت کے خانقاہ اور اولاد کے آباد اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا کریں، وہاں ہم عزم کریں، وہاں ہم وچن کریں۔ آج اس مجلس سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ حضرت نے جمعیت علماء اسلام کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا، اپنے اعمال کا حصہ بنایا، اپنے وصیت کا حصہ بنایا، اپنے کفن کا حصہ بنایا۔ ہم بھی آج وچن کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے اسلاف کی طرح یہ اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ ہے ہمارے ہاتھوں میں بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہوگا، جب ہمارے جنازے اٹھیں گے تو ان پر بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ تو اگر یہ وچن وعدہ کر کے ہم اٹھے تو ہم واقعی اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں۔ آج ہم مولانا عبید اللہ سندھی کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم حضرت شیخ الہند کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم شاہ اسماعیل شہید کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم اپنے اسلاف اکابر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مجھ سمیت ہم سب کو جائزہ لینا ہوگا کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں واقعی انہوں نے جس طرح نامساعد حالات میں حق کا یہ پرچم اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا، آج سہولتوں کے باوجود، آج فراوانیوں کے باوجود، آج آزادی کے باوجود، آج جوانی کے باوجود، کیا ہم اسلاف اور اکابر کے اس علم کو اسی طرح ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں جس طرح اکابر نے اس علم کو بلند کیا تھا؟ تو مجھ سمیت جواب ملے گا کہ نہیں۔ کسی کو دیکھو تو افغانستان کے بلند اور بالا پہاڑوں میں نظر آتا ہے، کسی کو دیکھو تو خانقاہ امروڈ کے ایک مختصر کمرے میں نظر آتا ہے، کسی کو دیکھو تو انگریز کے سامنے اپنا کفن لہراتا ہے، کسی کو دیکھو تو بچے اور بیوی اور خواتین اور گھر کے افراد کو جہاد کے لیے لے کے پیر جو گود پیر پگاڑا کے پاس پہنچتا ہے، بچے امانت کے طور پر وہاں چھوڑتا ہے، انگریز کے ساتھ لڑتے 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 بالا کوٹ پہنچتا ہے، اور آج بھی بالا کوٹ کی وادیاں شاہ اسماعیل شہید کے جرت کے وہ داستانیں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ کسی کو دیکھو ہڈیوں کے پنجرے میں ہے، کسی کو دیکھو چلا وطنی میں ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ شہادتوں پہ شہادتیں حاصل کر رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ فاقہ کشی پر مجبور ہے، کسی کو دیکھو بچے کھو رہا ہے، کسی کو دیکھو
بیٹے کا جنازہ چھوڑ کر میدان کارزار میں کھڑا ہے. آج ہم اکابرین کے جانشینی کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ہم اسلاف کے تحریک کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. او مولویوں, او عالموں, او طالبوں, او حافظوں, او دین کے داعیوں, اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یہ منبر بھی آپ کو وراثت میں ملا ہے, یہ محراب بھی آپ کو وراثت میں ملا ہے, یہ نکاح, یہ جنازے بھی آپ کو وراثت میں ملے ہیں, یہ جہاد بھی, اور یہ منافقین, مشرکین اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایجنٹوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر حق کا کلمہ بلند کرنا بھی آپ کو اسلاف سے وراثت میں ملا ہے. کاش قاری محمد عثمان صاحب اور سید اکبر شاہ ہاشمی صاحب میری گزارش قبول کر لیتے. میں نے کل سے درخواست کی تھی کہ حضرت, سب سے فارغ ترین آدمی میں ہوں, سب سے فضول آدمی میں ہوں, میرے اوپر کاموں کا بوجھ نہیں ہوتا, آپ حضرات سب سے زیادہ مصروف ہیں, مجھے سب سے پہلے تقریر دیجیے گا کہ مجھے کہیں جانا ہے. پھر میں نے بتایا کہ 10 بجے میری کہیں میٹنگ طے ہے. اب کچھ لوگ میرے انتظار میں ہیں, 11:15 یہاں ہو رہے ہیں. جی چاہتا ہے کہ درد دل کھل کر آپ کے سامنے رکھوں, لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں کھل کر آپ سے بات نہیں کر پا رہا. اگر قاری محمد عثمان صاحب نے شفقت فرمائی تو پھر کبھی آپ سے کھل کر اپنے دل کا درد رکھوں گا. لیکن آج ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ آج اتنے بڑے تعداد میں مدارس کے باوجود, اتنے بڑے تعداد میں نمازیوں کے باوجود, آج اتنے بڑے تعداد میں دینداروں کے باوجود, آج کیوں امت مسلمہ مار کھا رہی ہے؟ آج کیوں پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں؟ میں حلفاً کہتا ہوں اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے ہر محاذ کو اپنایا, تقریر بھی لے لی, تقریر بھی سنبھال لی. ہم سے اچھا کوئی مقرر ہو سکتا ہے؟ جب ہم تقریریں کرتے ہیں, خاص طور پر جب ہم ایم اے میں اور پی ڈی ایم کی اسٹیج پر اکٹھے ہوتے تھے, تو ہمارے ایک مولوی کی دھواندار تقریر کے بعد بڑے بڑے لیڈران جو ہے وہ انگش بدندہ ہوتے تھے کہ اب ہم نے کیا بولنا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آیا. ایک بندے کے ساتھ اتحاد تھا میرے والد شہید کا, اور وہ سندھ کا بہت بڑا سردار, بہت بڑا, نام لینا مناسب نہیں, دونوں فوت ہو گئے ہیں, والد صاحب بھی وہ بھی. پہلی مرتبہ اتحاد ہوا, سرداروں کا سردار, بڑا آدمی, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا. اس سے سیکرٹری کو بلایا, کہا کہ ادھر آؤ, یہ ملا کو تقریر پہلے دینی ہے, مجھے آخری دینی ہے, میری پوزیشن خراب نہیں کرنی. ٹھیک ہے سر. اب جی والد صاحب کو تقریر دے دی. والد صاحب تشریف لائے, تقریر کی, اور والد صاحب تشریف لے گئے تقریر پوری کر کے, کرسی پہ بیٹھے, اور جی سرداروں کے سردار, تو خانوں کے خان, تو نوابوں کے نواب, تو تشریف لا رہے ہیں, تو فلاں تو فلاں تو فلاں. اب سردار صاحب مائک پہ آئے, ابو کی تقریر ہو چکی تھی. سردار صاحب نے کہا بھائی کوئی دیکھو آڑوس پڑوس میں کوئی ڈھول وول ہے, ڈھول وول لے آؤ. ڈاکٹر خالد تقریر کر چکا ہے, اس کے بعد یہی بچتا ہے کہ میں ڈھول بجاؤں, اس کے بعد میرے لیے اس میں کچھ چھوڑا نہیں ہے. ابھی ہم نے اتحاد بنایا ہوا تھا, میرا اتحادی تھا ایک, تو اسٹیج پہ تھے, تو مجھے کہا کہ بس ایک کام رہ گیا ہے جو مجھے کرنا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہ آپ مولویوں کی طرح تقریر کرنا سیکھ جاؤں نا, پھر آپ سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ہم پاگل ہیں کہ یہ کام آپ کو سکھائیں؟ بچا یہی ہے ہمارے پاس, یہ بھی آپ کو سکھائیں تو پھر بچے گا کیا؟ ہم نے سیاست ویسے آپ کو دے دی ہے, اقتدار کے ٹھیکیدار آپ, ملک کے مالک آپ, قوم کے تقدیر کے فیصلے کریں آپ, جو چاہیں جس طرح چاہیں آپ کریں. ہمارے پاس چھوڑا ایک ممبر ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے سنبھالا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو دے دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تقریر تو سنبھال لی, تصنیف تو سنبھال لی, تدریس تو سنبھال لی, تبلیغ تو سنبھال لی, ماشاءاللہ سے ہم نے ہر محاذ سنبھال لیا. لیکن ہم نے سیاسی میدان
دین دشمنوں، اسلام دشمنوں، انگریز کے پیروکاروں، انگریز کے تعلیم یافتہوں کے حوالے کیا. آج